بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان والنذور الفصل الأول. باب الأيمان والنذور الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، فمن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا خلا. متفق عليه. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فراى خيرا منها فليكفر عن يمينه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم في قول الرجل باب الله وبلاغ الله. رواه البخاري. وفي شرح السنة لفظ المصابي. وقال رفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها. الفصل الثاني. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنهار، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف لا وأستغفر الله. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وذكر الترمذي جماعة وقفوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. الفصل الثالث. عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيته أسأله فلا يؤتيني ولا يسلمني ثم يحتاج إلي فليأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أؤتيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. رواه النسائي وابن ماجه. وفي رواية قال قلت يا رسول الله يأتي ابن عمي فأهله ألا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب الأيمان والنذور. اس حوالے سے ہم کل گفتگو عرض کر چکے ہیں. یمین کی تعریف کیا ہے، نظر کی تعریف کیا ہے، یمین کے اقسام کیا ہے، یمین کا کفارہ کیا ہے، نظر کی تعریف کیا ہے، نظر کی شرائط کیا ہے. امید ہے یہ چیزیں آپ حضرات بھول چکے ہوں. اور اب نظر کی صرف جس میں ذکر کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ ساری باتیں کل ہو چکی ہیں. نظر کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے نظر مطلق اور دوسری قسم ہے نظر معین. نظر مطلق کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا یا زیادہ پڑا ہے، لیکن بس کوئی دن کو تعین نہیں کیا کس دن رکھوں گا، تو یہ نظر مطلق ہے. اور دوسری قسم ہے نظر معین. کسی نے یہ نظر مان لی کہ 3 دنوں میں میری منگنی ہو گئی تو اگلی جو جمعرات آ رہی ہے اس کو میں روزہ رکھوں. سمجھ آ گئی؟ اور یہ نظر کیا ہوگی؟ معین ہوگا. تو یہ نظر کی 2 قسم ہے. تو پھر اب اس دن روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہے. اور آگے چلیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے دلوں کو پھیرنے والے کی قسم. سمجھ آ گئی؟ دلوں کو پھیر لا ومقلب القلوب. اچھا، اب یہاں پر لا آیا ہے. لا تو لا یہ قسم سے پہلے آتا ہے. قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ہے. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. تو یہ جو لا ہوتا ہے نا، لا یہ لا زائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو لا ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا اصل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے آپ اس سے کہ یہ کہہ رہے کہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہے نا ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے. کہ اس کی نفی ہوتی ہے. آپ جب قسم اٹھاتے ہیں تو کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ مقصد ہوتا ہے. یا بعض حضرات نے کہا ہے کہ لا جو ہے نا یہ تحسین کلام کے لیے لایا جاتا ہے اور اس میں مضمون قسم کی نفی کی تاکید مقصود ہوتی ہے. مثلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قسم اٹھا رہا ہوں، اس میں قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں قسم اٹھاتا ہوں. سمجھ آنے کے لیے تو یہ عرب میں جو ہے نا، عربوں کے ہے یہ رواج ہے اس طرح آگے دیکھیں. پولیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ اپنے آبا کے نام، اور جو جس نے قسم اٹھانی ہو تو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ اگر باپ دادا کی نام کی قسم نہیں اٹھا. اللہ کی قسم
कलम इस हवाले से गुफ्तगू अर्ज कर चुके हैं। अल्लाह की ज़ाती नाम हो या सिफती नाम, उसकी कसम उठा सकते, उसके अलावा नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में कहा अफलाह व अबीह, समझ आ रही कि नहीं है कि वो कामयाब हो गया और उसके बाप की कसम। तो आप सब यहाँ पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें मना करते हैं कि नाम उठाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कसम उठा रहे हैं। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है कि जनाब वाला वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था ना, वो ममान आज से पहले की बात, ममानत की बात। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने भी कसम उठाई है, कुरान पाक में बेशुमार जगह पर मखलूक की कसम उठाई है, कुरान पाक में मौजूद है। तो अल्लाह ताला क्यों उठाता है? अगर मना है और हमें मना करता है तो उसका जवाब यह है कि देखिएगा वो खालिक है, वो मखलूक नहीं। तो वो इन जो है ना जो उसका मसाइल का पाबंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम उठाते हैं ना, तो उससे मकसूद अल्लाह ताला का वो अपनी कुदरत का मुजाहरा होता है। समझ आने के लिए किसी भी चीज की कसम उठाने में अपनी कुदरत का मुजाहरा मकसूद होता है। लेकिन बहरहाल हम इस तरह गैर अल्लाह की कसम नहीं उठा सकते, जैसे मशहूर है कि मेरे बाप की कसम, तो मेरे बेटे की कसम, जी आपकी जान की कसम, ठीक है जी आपके सर की कसम। तो ये सारी कस्में जो है ना शरीयत में ममनू है। अब्दुर्रहमान बिन सफर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मत कसम उठाओ बुतों की और ना अपने बाप दादा की। अगली रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि जिसने कसम उठाई और उसने अपनी कसम में कहा लात और उज़्ज़ा, तो उसको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। और जिसने अपने साथी दोस्त से कहा आ जाओ मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूं, तो उसको चाहिए कि वो सदका कर दे। अच्छा, अगर किसने लात और उज़्ज़ा का नाम लिया कसम, उसने मसलन का उक़सिमु बिल्लाह या उक़सिमु बिल उज़्ज़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कलिमा पढ़े। और इसके दो मतलब है। एक तो यह है कि किसी ने कोई नौ-मुस्लिम था, उसकी जुबान पर वैसे आते हैं, क्योंकि पहले ज़माने जाहिलियत में या ज़माने शिर्क में उसकी आदत थी, वो कहा करता था उक़सिमु बिल्लाह व उक़सिमु बिल उज़्ज़ा। अब ये मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन गलत इसी वो पुरानी आदत के मुताबिक ये जुमला उसकी जुबान पर आया। तो इससे कोई वो मुशरिक तो नहीं होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको फौरन जो है ना ये कलिमा पढ़ना चाहिए और इसे तौबा करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई हक समझकर ये कहता है लात और उज़्ज़ा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगला जुमला इसमें है कि किसी ने अपने दोस्त से कहा आमिर का आ जाओ नाम से जुआ खेल, तो उसको चाहिए कि वो सदका करे। यानी अभी जुआ खेला नहीं है, सिर्फ जुआ खेलने की दावत दी है, तो ये भी गुनाह है। क्योंकि जुआ खेलना है वो तो अलग गुनाह। जुआ की तारीफ, तिमार की तारीफ तो है ना आपके ज़हन, तिमार किसे कहते हैं? तो तिमार की मुख्तसर सी तारीफ ये है कि कोई अपनी रकम दाव पे डाला है इस शर्त के साथ कि या तो इसके डबल, इससे ज्यादा मुझे मिल जाए या ये भी डूब जाए। खेलते हैं ना, तो मसलन कहते हैं 5-5 हज़ार रुपए दोनों तरफ रख लो। अब क्या है, जो जीत जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा 10,000। तो अभी 5,000 रुपए वो लगा रहा है, क्यों कि या तो मिल जाएंगे मुझे 10,000 और या ये भी उड़ जाएगा, तो इसको कोई बात नहीं। अगली रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत पर कसम उठाई, तो वो झूठी कसम उठाई, तो वो ऐसा ही है जैसे उसने कहा। और नहीं है इब्ने आदम के ज़िम्मे नजर उस चीज में जिसका वो मालिक था। और जिसने अपने नफ्स को किसी चीज के साथ कत्ल कर दिया दुनिया में, तो क़यामत में उस चीज के साथ उसको अज़ाब दिया जाएगा। और जिसने किसी मोमिन पर लानत की, तो वो उसको कत्ल करने की तरह। और जिसने किसी मोमिन पर बुहतान लगाया, तोहमत लगाई कुफ्र की, तो उसको कत्ल करने की तरह। और जिसने झूठा दावा किया
تاکہ اس کے ذریعے سے وہ مال زیادہ کرے، تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زیادہ کرتا ہے مگر قلت۔ اچھا جی، فرمایا کہ کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھائی جھوٹی تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے قسم اٹھائی۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہو جاؤں، میں عیسائی بنوں، میں ہندو بنوں، سمجھ آنے کی نہیں رہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اس نے اٹھائی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کہا۔ اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو کیا اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو بعض شوافی تو یہ فرماتے ہیں ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن جمہور حضرات اکثر شوافی اور شوافی کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو، بلکہ جو اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے نا وہ اپنے نفس کو گویا کہ اس کام سے روکنے کے لیے ایسا کہتا ہے کہ وہ کام میں نے نہیں کرنا یا میں نے نہیں کیا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، یہ تقدیس پر محمول ہے، زجر و تشدید پر محمول۔ اب اگر کسی نے ایسا کہا تو یہ یمین منعقد ہو جائے گی کہ نہیں، اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو یمین کا کفارہ ہوگا کہ نہیں، تو اس مسئلے میں اختلاف۔ شوافی حضرات اور اس طرح حنابلہ کے ساتھ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ قسم منعقد نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے، اب اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور دوسری بات اس میں ہے، یہ کل ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے، بلکہ یہ بات ہم نظر کی شرائط میں عرض کر چکے ہیں کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر نہیں ہوتی۔ ہم نے کل 3 بلکہ چوتھی شرط جو ہے نظر کی یہ پڑھی تھی، اور فرمایا کہ جو کسی چیز کے ساتھ اپنے نفس کو قتل کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مثلا کسی نے خودکشی کی تلوار کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، تو قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی مومن پر تہمت لگایا، بہتان لگایا، تو وہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور وہ تہمت ثابت ہو جائے تو تہمت کی نتیجے میں سزا میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا دعویٰ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مال وغیرہ کو بڑھائے، مثلا کوئی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو بہت صاحب جلال ہوں، بہت صاحب مال ہوں، یا میں عباسی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں سادات میں سے ہوں، غلط دعویٰ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے یا اپنے جو محاسن ہے یا فوائد ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نہ تو اس کا مال بڑھاتا ہے اور نہ اس کی فوائد محاسن، بلکہ مال بھی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کی محاسن اور فوائد بھی اس کے بڑھاتا ہے۔ آگے دیکھیے جی، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے تو نئی قسم اٹھاتا، کوئی بھی قسم، پھر میں اس کے سوا کوئی اور کو بہتر دیکھتا ہوں، مگر میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور اس چیز کی طرف آتا ہوں جو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی قسم اٹھائی نا کہ فلاں کام میں نے کرنا ہے وہی کرنا، پھر اس کے خلاف میں بہتر دیکھتا ہوں کہ بہتر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ کام کرتا ہوں۔ اب یہاں پر مشہور اختلاف کہ
کسی نے قسم اٹھا اب وہ ابھی تک اس نے وہ کام کیا نہیں ہے، حادث ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے کفارہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال سے اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ ثلاثہ یعنی مالکیہ، شوافی اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ حادث ہونے سے پہلے بھی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ کفارہ پہلے ادا کر لے، اس کے بعد وہ اس قسم کے خلاف کرے، حادث ہو جائے ٹھیک۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ حادث ہونے سے پہلے کفارہ ادا نہیں کر سکتے، حادث ہونے کے بعد کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی نے حادث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کیا تو وہ سزا کا شمار ہوگا، حادث ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جمہور حضرات ایک تو پہلی دلیل وہ قرآن پاک سے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری یمین کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، تم قسم اٹھاؤ۔ یہاں پر کفارے کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ یمین کی طرف۔ اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا یا پڑھا کہ اضافت جو ہے نا، اضافت یہ سببیت کی دلیل ہے۔ مضاف الیہ، مضاف کے لیے کیا بنا ہوتا ہے؟ سبب۔ اس لیے کہ اضافت کی وجہ سے اختصاص پیدا ہوتا ہے، اور سب سے قوی ترین اختصاص جو ہے نا اس سبب اور مسبب کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ مضاف الیہ سبب ہوتا ہے مضاف۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ کفارے کی اضافت یمین کی طرف ہو رہی، تو یمین کفارے کے لیے سبب ہے، تو جب کسی نے قسم اٹھا لی تو کفارے کا سبب تو پایا گیا، اب سبب کے بعد کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، سبب موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نفس یمین سبب ہے کفارے کا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں یمین نفس یمین کا سبب اٹھانا ہی سبب جب پایا گیا تو کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر، کہ میں کفارہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد وہ کام کرتا ہوں، یعنی حادث ہونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ کفارہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ اگلی حدیث چھوڑ کر اس سے، بلکہ اگلی حدیث میں بھی ایسا ہی ہے فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ وَقْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس سے اگلی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، اس کا فرماتے ہیں فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو ان روایات سے وہ کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک تو اسی جو اگلی روایت ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ سے استدلال کرتے ہیں، اس میں وہ اپنی روایت فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، کہ پہلے وہ کام کرو اس کے بعد اپنی قسم کا کیا کرو؟ کفارہ ادا کرو۔ اچھا اسی طرح اس جو باب ختم ہو رہا ہے بالکل باب فی النذور سے جو پہلی حدیث ہے، ان الفصل الثالث کی جو حدیث ہے اس میں ایک ہی حدیث ہے نا تیسری فصل، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کیا؟ حکم کیا، فَأَمَرَ أَتَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، کہ پہلے وہ کام کرو اور اس کے بعد کیا کرو؟ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو نقلی دلیل ہے اور عقلی دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کیا نہیں تو کیا کسی کے ہاں اس پر کفارہ ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا، کیے نہیں،
تو کام کرنے سے پہلے کیسے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ یہ دلیل بھی ہے اور سلف یا جمہور کو ایک الزامی جواب بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا کفارے کا سبب جو ہے نا وہ حادث ہونا حدث ہے، سمجھ آ گئی؟ نفسی یقین نہیں ہے، یقین تو اٹھائی جاتی ہے، جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، حادث ہونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اور جو انہوں نے استدلال کیا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اذا حلفتم تو حنستم کے الفاظ موجود ہیں کہ جب تم حلف ہوگا اور حادث ہوگا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ باقی جن روایات سے ان حضرات نے استدلال کیا، مثلا جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت میں ہے کہ کیا نام ہے فَكَفْرِ عَنْ يَمِينِكَ وَقْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ، تو یہاں پر واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہے، کافی لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، سمجھ آئے کہ ان دونوں کو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم حادث ہو جاؤ تو پھر کفارہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے کہ پہلے کفارہ ادا کرو اور اس کے بعد کیا ہو جاؤ پھر حادث ہو جاؤ، سمجھ آتی ہے؟ آگے دیکھیے عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالرحمن بن سمرہ، تم امارت یعنی حکومت مت طلب کرو، اگر تمہیں دی جائے وہ مانگ کر تو تم اس کی سپورٹ کی جاؤ، اگر وہ تمہیں دی جائے بغیر مانگ کے تو پھر اس پر مدد کی جائے، اور اگر تم کوئی قسم اٹھاؤ پھر اس کی ارادہ کو بہتر دیکھو، بہتر پاؤ، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور اس کام کے پاس آؤ جو خیر، اور یہ بات ہے کہ اس کام کے پاس آؤ جو خیر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لو، اور اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی کوئی قسم پھر اس سے پھر خیر دے گا اس کے علاوہ میں، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور ولیفعل وہ کام کر دو۔ اگلی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ڈر جائے اپنی قسم کے ساتھ اپنے گھر والوں کے بعد، تو اس کو زیادہ گناہگار کرتا ہے اللہ کا اس بات سے کہ وہ کفارہ دے دے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا کسی نے قسم اٹھائی اپنے گھر والوں کے بارے، مطلب میں نے گھر والوں سے 1 مہینہ تک مثلا بات نہیں کر، اپنے بچوں سے بات نہیں کر، قطع تعلق کا کی قسم اٹھاتا ہے، اس طرح کی نا پھر اہلی کا مطلب یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بجائے کہ وہ ڈر جائے، وہ بات نہ کرے، وہ قطع تعلق کرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کفارہ ادا کر کے اپنے گھر والوں سے بات کریں، قطع تعلق ہی ختم کریں۔ ہاں اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک اس نے قسم اٹھائی ہے، آپ اس کے خلاف کرنا پڑ رہا ہے، سمجھ آ گئی، اور دیکھیے آپ نے گھر والوں کے ساتھ قطع تعلق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم کو توڑنا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، اس کو توڑ دے کفارہ ادا کر، لیکن گھر والوں کے ساتھ تعلق کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کی قسم اس کے مطابق ہوگی جس پر آپ کا ساتھی آپ کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگلی روایت کو ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمین جو ہوتے ہیں وہ قسم لینے والے کی نیت پر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا، سمجھ آ گئی؟ اب اصل ضابطہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ قائم کرے، گواہ قائم کرے،
لیکن مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. اب مدعا علیہ ایسے مدعی کی دعوت ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل چوری کی ہے، ٹھیک ہے، آپ قسم اٹھائیں، آپ کو قسم اٹھا دیں کہ میں نے موٹر سائیکل چوری نہیں کی، لیکن وہ توڑیا کر رہا ہے. نیت اس کی ہے کہ میں نے، اصل تو یہ کہ جو قسم دے رہے ہیں نا اس کی موٹر سائیکل، وہ مسئلہ موٹر سائیکل اس کی چوری کی ہے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے رضوان کی موٹر سائیکل چوری نہیں کی. حالانکہ دعویٰ مجھ پر کس نے کیا؟ عبداللہ نے کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن نیت میں رضوان کی کر دیں تو فرمایا اس قسم کا اعتبار نہیں ہوگا. جو مستحلف ہے، جو آپ سے قسم لے رہا ہے، اس کی جو نیت ہے اس کی قسم کا اعتبار ہے، وہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. لہٰذا اگر آپ نے توڑیا کیا بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر قسم اٹھائی، جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کو منافع ہوگا. اب آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں نے موٹر سائیکل چوری نہیں کی، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے نہیں کی، یہ اضافت اب نہیں کرتا، بس ویسے کہہ رہے میں نے موٹر سائیکل چوری نہیں کی. تو لیکن سمجھ ہی جائے گا کہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے تو آپ کو قسم دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا تمہاری لغو قسم کے بارے میں، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو لا واللہ و بلا واللہ اس طرح کہتا رہتا ہے. کل ہم اس حوالے سے گفتگو عرض کر چکے ہیں. یمین لغو کسے کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں واللہ باللہ تاللہ وغیرہ ذالک اس طرح جو قسم بناتے ہیں. دوسری قسم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت قسم اٹھاؤ اپنے باپ دادوں کے ناموں کے یا اپنے ماؤں کے ناموں کے، اور نہ بتوں کے ناموں کے، اور نہ تم قسم اٹھاؤ اللہ کی مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو. یعنی ان کی قسمیں بھی نہیں اٹھانے اور اللہ کی قسم بھی تب اٹھانے جب تم سچے ہو. جھوٹی قسم اللہ کی بھی نہیں اٹھانی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی تاکہ اس نے شرک کیا. غیر اللہ کی قسم جس نے اٹھائی اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا جو محلف بھی ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے تو اصل میں اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. بعض اوقات اس کو نافع باغی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ تعظیم کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. آپ نے کسی اور کی قسم اٹھا کے اس طرح تعظیم دی مخلوق کو جو تعظیم اللہ کو دینے چاہیے تو شرک کیا. مطلب ہے شرک سے یہ نہیں ہے کہ مشرک ہو گیا وہ شخص. سمجھ آ رہی؟ مشرک تو نہیں ہوا لیکن مشرک ہونا جیسا کام کیا، یہ بہت بڑا گناہ کیا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس طرح کی کسی کی قسم اگر اللہ کی قسم اٹھانی نہیں چاہیے. اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. امانت، کیونکہ امانت جو ہے نا یہ اللہ کے نام میں سے نہیں ہے، اسماء اللہ میں سے نہیں ہے، بلکہ فرائض اللہ میں سے، اللہ کے فرائض میں سے. فریضہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. تو اس لیے اس کی قسم نہیں اٹھا سکتے. باقی یہ فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا مسلمانوں والا کام نہیں کیا. یہ تو عیسائی والا کام ہے کہ وہ عبادات کی قسم اٹھاتے ہیں، مسلمانوں والا کام نہیں. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اضافت کی اللہ تعالیٰ کی طرف امانت اللہ اس طرح کی اضافت کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر قسم منعقد ہو جائے گی. کیونکہ اس صورت میں گویا کہ اس میں صفاتی بن جائے گا. امانت اللہ امین اللہ کا صفاتی نام ہے نا، تو وہ بن جائے گا. تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم منعقد ہو جائے گی. لیکن باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی قسم منعقد نہیں ہوگی. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ میں بری ہوں اسلام سے
بس اگر وہ جھوٹا ہو تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہو پھر بھی ہرگز وہ اسلام کی طرف پورا نہیں لوٹ سکتا۔ کسی نے قسم اٹھائی مثلا کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا ہو تو میں اسلام سے بیزار ہوں، میں اسلام سے بری ہوں، میں نے مسلمانوں کی مسجد نہ بنائی ہو تو میں اسلام سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ اگر آپ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، اس نے ایسا کیا نہیں تھا، سمجھ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی جیسا وہ ہے۔ لیکن یہ جملہ تشدید پر محمول ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام سے بری تو نہیں ہوگا، اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اگر وہ جھوٹا ہو، اور اگر وہ سچا ہو، جھوٹ نہیں بولنا، سچا اپنے خیال میں ٹھیک ہے، تب بھی فلا یرجع علی الاسلام صالحا، اسلام کے اندر مکمل نہیں لوٹ سکتا، مطلب یہ کہ اب بھی یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، تب بھی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم میں اور تاکید پیدا کرتے، وہ مبالغہ کرتے، تو فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم میں تاکید پیدا کرواتے نا تو پھر یہ کہتے ہیں والذی نفس ابی القاسم، بعد اوقات دیا نہیں کہ فارسی بات نہ کراتے۔ ابو القاسم آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میرے نام پہ نام تو رکھو لیکن میری کنیت پہ کنیت مت رکھو، میرے محمد نام تو رکھو لیکن ابو القاسم کنیت مت رکھو، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی نے کہا یا ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کو کہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس طرح کنیت مت رکھو۔ لیکن یہ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے تک تھا، کیونکہ تشابہ ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد یہ کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاکید پیدا کرتے تو پھر یہ جملہ استعمال کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تو قسم اس طرح ہوتی کہ لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، اس طرح کی قسم اٹھاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی استغفر اللہ ان کان الامر علی خلاف ذلک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تو یہ کام اس کے خلاف ہے تو میں سمجھ رہا ہوں، اس کے خلاف اگر ہو تو میں کیا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بخشش کرتا ہوں۔ تو چونکہ اس میں بھی کلام کی تاکید پیدا کی جا رہی ہے، تو اگرچہ صراحتاً تو یہ قسم نہیں ہے لیکن قسم کے مشابہ ضرور ہے، تو اس وجہ سے اس کو یقین کہا گیا۔ اگلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کوئی قسم اٹھائی اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ، تو اس پر کوئی حنث نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی اور انشاءاللہ کہا لیکن یہ ذہن رکھی گا انشاءاللہ کا متصل، تو قسم نہیں ہوتی، یعنی یا اس طرح طلاق عتاب، اگر کوئی طلاق دے یا غلام آزاد کرے یا قسم اٹھائے لیکن فوراً متصل بات انشاءاللہ کہہ دے تو نہ یمین ہوتی ہے، نہ طلاق ہوتی ہے، نہ عتاب ہوتا ہے۔ سمجھ آ اب متصل ہے اتصال۔ امام مالک رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ 1 سال بعد بھی اگر انشاءاللہ کہتا ہے نا، 1 سال پہلے جو جملہ کہا تھا اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ امام جاہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 سال بعد بھی کہہ سکتا، لیکن جمہور حضرات اتصال۔ اب اتصال سے کیا مراد ہے؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ اتصال سے مراد جب تک مجلس میں بیٹھے گا یہ گفتگو قسم کے بارے میں چل رہی ہے تو اتصال۔ اب اگر گفتگو ختم ہو گئی، کسی اور مسئلے کے حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی
अब इत्तिसाल टूट गया, अब उसके बाद तो इंशाअल्लाह नहीं कह सकता। समझ आ रही कि नहीं? जब भी शवाब इजाज़ फरमाते हैं कि जब तक वो मजलिस बरकरार है, जिस मजलिस में इसने ये कहा है, तो तब तक जो है ना उसके पास इख्तियार है, इत्तिसाल बरकरार है, वो जो है इस्तिस्ना कर सकता है इंशाअल्लाह। समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद में आगे देख लीजिए तीसरी फसल फरमाते हैं अबुल अहवस अपने मालिक से रिवायत कर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपको नहीं पता मेरा एक चचेरा भाई, मैं उसके पास आता हूँ, उससे कुछ मांगता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं देता, ना मेरे साथ ज्यादा नहीं करता, फिर उसको जरूरत होती है, वो मेरे पास आता है और मुझसे मांगता है, और मैंने कसम उठाई है कि मैं उसे नहीं दूंगा कुछ और ना उसके साथ ज्यादा नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म किया कि मैं उस चीज के पास आऊं जो बेहतर है और कफारा दूं अपनी कसम का। अगली बात ये भी है कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास मेरा चचा भाई आया और मैंने कसम नहीं उठा लिया कि मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, ना से ज्यादा नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम का कफारा अदा करो। यानी फरमाते हैं कि मेरा चचा भाई है, मुझे कभी कभार जरूरत पड़ती है, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे कुछ मांगता हूँ कर्ज के तौर पर या वैसे, लेकिन वो मुझे नहीं देता, मेरे साथ रहने भी नहीं करता, फिर उसको मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे पास आता है, मुझसे मांगता है, तो मैंने कसम उठाई है कि मैं मेरे से कुछ नहीं दूंगा, लेकिन वैसे शुरू करूंगा वैसे शुरू को मेरे साथ करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो, उसको दे दो, वो मांगता है और अपनी कसम का कफारा अदा करो। फिर वो मांगता है जो बेहतर, अब बेहतर क्या है, ज्यादा जो बेहतर है, दो काम है ना, कसम तोड़ दो या सुबह रहने कतराहमी को बरकरार रखो, तो कतराहमी बड़ा होना है, कतराहमी को छोड़ दो और उसके मुकाबले में जो कसम तोड़ना है वो इससे छोटा बना कसम तोड़ के सीधा रखना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, वला यक्तल उलुल फضल मिनकुम वस्साअत, अब क्या है अयुतु उलुल कुर्बा वगैरह, कि जब आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बुहतान लगा, मुनाफिकीन लगाए, तो तीन ऐसे जो थे सच्चे मुसलमान वो भी उसमें आ गए उन बातों में, लोगों की बातों में। अल-हसन रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर शायर, और इस तरह हमला बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, जो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की हमशीरा है, मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हा, मिस्ताह बिन असाद रज़ी अल्लाह, ये जो है ना हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कज़न। तो जब बराअत नाज़िल हो गई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, तो वो हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खर्च किया करते, देते थे इनको, मोहताज थे, माली हालत जो है ना वो कमजोर थी। तो जब अल्लाह ताला ने बरात नाज़िल फरमाई तो हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कसम उठाई कि अब मैं इसको नहीं दूंगा। उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर चलकर ये हज़ार भी हिस्सा लेकर मजलिसों में इसका चर्चा करते रहे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि जो फजल वाले हैं, जो वसात वाले हैं, आप जैसे सिद्दीक लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते। समझ आने के लिए तो वो सलाह भी करते हैं। तो उसके बाद मोहम्मद सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि कर्ज देने लगे, पहले मसला है कि महीने में 1000 रुपए देने तो आप 2000 देने लगे। समझ आ रही कि नहीं? वमा अलैना, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो?
آپ تو بنے رکھتے ہوتے ہیں